یقیناً قربانی ایک عبادت اور تقرب اللہ کا عظیم ذریعہ ہے، جس کے بارے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ کس پر لازم ہے۔ تو یاد رکھیے، ایام قربانی میں یعنی 10، 11 اور 12 ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت جو مالک نصاب ہو، یعنی اس کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر رقم یا سیونگ سرٹیفکیٹس وغیرہ موجود ہوں، جو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت 2024 میں تقریباً 1.25 لاکھ روپے بنتی ہے، 1,75,000 روپے کے لگ بھگ، یا اتنی ہی مالیت کا سامان تجارت، مال تجارت موجود ہو، یا ضروریات زندگی کے علاوہ سامان ہو۔ جس مکان میں رہتے ہیں اس کے علاوہ اگر مکان ہے جو ضرورت کے علاوہ رکھا ہوا ہے تو اس کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے۔ تو گھر کا ہر فرد ایام قربانی میں اپنے بارے میں غور و فکر کرے کہ اگر اس کے پاس سونا یا چاندی یا اس کے برابر رقم یا مال تجارت یا ضروریات زندگی کے علاوہ سامان موجود ہے، یا اتنی مقدار تو نہیں ہے لیکن دوسری مقدار کے ساتھ وہ ملے، تو مجموعی مالیت 52.5 تولہ چاندی ہو سکتی ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کے برابر رقم ہو سکتی ہے، یعنی تھوڑا سونا ہے اور تھوڑی چاندی ہے، دونوں کو ملا لیں اور اس کی مالیت اب تقریباً 1.25 لاکھ روپے بن جاتی ہے، تو اس پر قربانی کرنا لازم ہے۔ لہٰذا والد صاحب اگر وہ کاروبار کرتے ہیں اور ان کے پاس مال تجارت موجود ہے جو انہوں نے بیچنے کی نیت سے خریدا، تو والد صاحب پہ تو قربانی لازم ہو گئی۔ اب وہ ایک بکرا لے آئیں تو اس قربانی کے وجوب سے بری و ذمہ ہو جائیں گے، یا بڑے جانور میں ایک حصہ لے لیں۔ اگر والدہ ہیں تو وہ بھی اپنے بارے میں غور کریں، اگر ان کے پاس اس میں سے کوئی شے موجود ہے تو ان پہ الگ قربانی لازم ہے۔ اگر ان کے بچے ہیں آگے 2-4 تو بیٹا بیٹی ہر ایک اپنے بارے میں غور کریں، اگر ان کے پاس بھی یہ مالیت ہے تو ان پہ الگ قربانی لازم ہوگی۔ بہویں ہیں ان پر الگ قربانی لازم ہوگی۔ تو ہر فرد جو عاقل بالغ ہے اور مقیم ہے اور صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی کرنا لازم ہوا کرتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سب گھر والوں کی طرف سے ایک بکرا لے آتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ سب کی قربانی ہو گئی۔ یاد رکھیے اس صورت میں کسی کی قربانی نہیں ہوگی، کہ کسی کی بھی جانب سے وجوب ادا نہیں ہو پا رہا۔ یوں ہی بعض اوقات ایک جانور میں حصہ ملا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سب گھر والوں کی قربانی ہو گئی، تو والد صاحب نے بس ایک حصہ ملا لیا، پھر پیچھے والدہ، بچے، بہویں، بیٹی یا بہنیں جو بھی ہیں، ان کو یہ شعور بعض اوقات حاصل نہیں ہوتا۔ تو جتنے بالغ افراد ہیں اور ان کے پاس مال موجود ہے، انہیں اپنی طرف سے قربانی کرنا پڑے گی، اور اگر والد صاحب کر رہے ہیں، مال دے رہے ہیں، تو ان کو آپ اجازت دے دیں کہ عبادت مالی ہے، آپ نے اجازت دے دی تو وہ آپ کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ سوچنا کہ ایک ہی حصے سے یا ایک ہی بکرے سے سب کی طرف سے قربانی ہو جائے گی، پورے گھر کی طرف سے، تو یہ درست نہیں ہے۔ یہ عبادت ہے، جس طرح نماز ہے، وہ شخص جس میں نماز کی شرائط ہیں تو اس نے نماز پڑھنی ہے، دوسرا اس کی طرف سے نہیں پڑھے گا۔ یا گھر میں ایک بندے نے نماز پڑھ لی تو سب گھر والوں کی طرف سے ادا نہیں ہوگی، یا کسی ایک فرد نے روزہ رکھا تو سب گھر والوں کی طرف سے ادا نہیں ہوگا، بلکہ جس کے اندر شرائط موجود ہیں اسے اپنا روزہ رکھنا پڑے گا، اسے اپنی نماز پڑھنی پڑے گی۔ یوں ہی قربانی کی عبادت ہے، اس کو قربانی کرنا پڑے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں خوش دلی کے ساتھ اپنی راہ میں جانور قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔